جار مجرور، یہ معرفہ کے بعد بھی آتا ہے اور نکرہ کے بعد بھی آتا ہے. یاد ہے کسی کو پوائنٹ کہ معرفہ کے بعد اگر جار مجرور آئے تو زیادہ تر وہ اس معرفہ کے لیے حال بنتا ہے، اور نکرہ کے بعد جب جار مجرور آئے تو زیادہ تر وہ صفت بن کے آتا ہے. ملأ نکرہ، اس کے بعد جار مجرور آ رہا ہے، نکرہ پلس جار مجرور، نکرہ کو موصوف بنا دیا جاتا ہے اور اس جار مجرور کو صفت بنا دیا جاتا ہے. اب یہ موصوف اور صفت مل کے پھر یہ فاعل بنے مرہ کے لیے. یعنی اب اس کا ہم ترجمہ کریں گے ایسے سردار جو اس کی قوم سے تھے، ان کی قوم کے کچھ سردار. اس نے بالکل اسے واضح کر دیا کہ ترجمہ کیا کیا جائے گا. عبارت میں، کلام میں جب بھی جار مجرور آ جائے نا، یہ مل کے کیا بنتے ہیں؟ متعلق. یہ متعلق ہوتے ہیں. یہ 8 چیزوں کے متعلق ہو سکتے ہیں. یہ 8 چیزوں کے متعلق ہو سکتے ہیں. ان کو آپ 8 چیزوں کے متعلق کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ پوائنٹ اگر نہیں سمجھ میں آئے گا نا تو اس کا مزہ نہیں آئے گا. مزہ تبھی آئے گا جب آپ یہ پوائنٹ سمجھ. جار مجرور جب بھی آ جائیں عبارت میں تو جار مجرور مل کے کیا بنتے ہیں؟ متعلق. اور یہ 8 چیزوں میں سے کسی نہ کسی ایک کے متعلق انہیں کیا جاتا ہے. یا تو یہ فعل کے متعلق ہوتے ہیں، فعل کے متعلق. آپ نے ان جار مجرور کو فعل کے متعلق کر کے ترجمہ کر کے دیکھنا ہے کہ ترجمہ صحیح بن رہا ہے، صحیح. یا پھر یہ اسم فاعل کے متعلق ہوتے ہیں، اسم الفاعل جو فعل سے فاعل بنایا جاتا ہے. یا یہ اسم المفعول کے متعلق ہوتے ہیں، یا یہ اسم التفضیل کے متعلق ہوتے ہیں، یا یہ متعلق ہوں گے صیغہ صفت کے. صفت کا صیغے جو ہے نا، جیسے رحیم، کریم، اس کو پورا نام دیا جاتا ہے صفت مشبہ، صفت مشبہ کے متعلق ہو. یا پھر یہ جار مجرور متعلق ہوں گے کسی مصدر کے. یا پھر یہ جار مجرور متعلق ہوں گے اسم الفعل کے. یہ ایک نئی چیز آئی ہے آپ کے لیے، اسم الفعل. اسم الفعل ہوتا اسم ہے لیکن فعل کے معنی دیتا ہے. ایسا اسم جو فعل کے معنی دے اس کو اسم الفعل کہا جاتا ہے. مثلا اس کی ایک موٹی سی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورۃ الفاتحہ جب ہم ختم کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آمین. یہ آمین جو ہے یہ ایک اسم الفعل ہے، اسم ہے. اس کے معنی کیا کرتے ہیں آمین کے؟ یعنی آمین کے مختلف معنی آپ کو ملیں گے. اس کے معنی ہوں گے تو قبول کر. آمین ہے اسم لیکن اس کے معنی فعل کے ہیں، اور زیادہ تر اس کے فعل کے معنی جو ہوتے ہیں نا دیتا ہے یہ فعل امر کے معنی دیتا ہے. زیادہ تر امر کے معنی دیتا ہے. ماضی کے بھی آ سکتے ہیں، مضارع کے بھی آ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر امر کے معنی آتے ہیں. معنی کون سے دے رہا ہے اس میں ہم محتاج ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. ڈکشنری ہمیں بتائے گی کہ اس کے کیا معنی ہے. حیا علی الصلاح. اب یہ حیا جو ہے نا یہ ایک اسم الفعل ہے. یہ حیا اسم الفعل ہے. اس کے معنی ہے آؤ، نماز کی طرف آؤ، بھلائی کی طرف آؤ. اس کے اسم کے معنی کیا ہوتے ہیں اس پہ بحث نہیں کی جاتی. کنسیڈر اسے اسم کیا جاتا ہے کہ یہ اسم ہے لیکن یہ معنی دے رہا ہے فعل کے. اس کی ایک اور ایگزامپل دوں آپ کو. قرآن مجید میں جس طرح ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کے حوالے سے فلا تقل لہما اف. اب یہ اف جو ہے نا یہ ایک اسم الفعل ہے. اب اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی ڈکشنری بتائے گی کہ اس کے معنی کیا کیے جاتے ہیں. ہم تو سمپل کہتے ہیں انہیں اف بھی نہ کہو. ہمارے اردو میں چونکہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس لیے ہمارے لیے آسانی ہو گئی. ایک ڈکشنری اور ہے میں آپ کو بتا دوں، وہ بھی اگر آپ کے شوق پہ ہے، اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہت زبردست ڈکشنری ہے. اس ڈکشنری کا نام ہے الیاقوت والمرجان. دیکھیں جی انہوں نے لکھا ہے جی اف اسم الفعل ہے، یعنی لفظ کے اعتبار سے اسم ہے اور معنی کے اعتبار سے فعل. اور اس کو کس فعل کے معنی میں لیا گیا ہے؟ اس کو فعل اکرہو، ٹھیک ہے، یعنی کریہا یکرہو. اکرہو کریہا ناپسند کرنا، کریہا اس نے ناپسند کیا، یکرہو وہ ناپسند کرتا ہے، تو اکرہو میں ناپسند کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں نا اف کب بول رہے ہیں؟ یعنی کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، میں یہ ناپسند کرتا ہوں. تو یہاں پر اس کے معنی انہوں نے لیے ہیں فعل مضارع کے اکرہو. اچھا یہ جو 8ویں چیز ہے جس کے متعلق ہو سکتا ہے، عام طور پہ تو یہ 7 ہی پورے ہو جاتے ہیں لیکن ایک چیز جو ہے وہ لے لیتے ہیں گرامر والے، وہ ہوتا ہے اسم مبالغہ. ایکچولی تو اسے اس کے بعد 4 کے بعد ہی لکھنا چاہیے تھا اسم مبالغہ، 5 کے بعد بلکہ، لیکن چلیں آپ اس کو لکھ لیں. جب بھی جار مجرور آئیں تو وہ ان 8 میں سے کسی نہ کسی چیز کے متعلق آپ نے کر کے دیکھنا ہے، مفہوم بنانا ہے. اگر متعلق فٹ ہو جاتے ہیں تو متعلق ہیں، ورنہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں بتانے لگا ہوں. اچھا یہ 8 چیزیں جو ہے نا یہ ان جار مجرور کا متعلق کہلاتے ہیں. جار مجرور متعلق ہوتے ہیں اور یہ 8 جو ہیں جار مجرور کا متعلق ہوتے ہیں.
मुतालिक और मुतालक वही मुंतज़िर और मुंतज़र वाली टर्मिनोलॉजी है, सिंपल। अच्छा अब देखें, आपने स्टार्ट किया, मर्रा फेल आ गया, अलैहि जार मजरूर, जार मजरूर होगा मुतालिक, इन 8 चीजों में से किसी ना किसी के मुतालिक होगा। पीछे आ रहा है फेल मर्रा, इसके मुतालिक करके देखें ट्रांसलेशन सही हो रही है। मर्रा लफ्जी तर्जुमा वो गुजरा, अलैहि उस पर गुजरा, उस पर से गुजरा, यानी प्रेपोजिशन के साथ आ गया तो फेल के मुतालिक हो गया ना, तो आपने इसे फेल के मुतालिक कर दिया, ये मुतालिक फेल हो गया। ओके, आगे चलें। मलाउन, उसके बाद आगे आया मिन कौमी ही जार मजरूर। मिन कौमी ही का मतलब है उसकी कौम से। अब उसकी कौम से मर्रा के मुतालिक हो सकता है, वो गुजरा उसकी कौम से, कोई मुतालिक नहीं हो रहा। मलाउन इन 8 में से कुछ भी नहीं है, कलेक्टिव नाउन है, ना वो फेल है, ना इस्मुल फाइल है, ना इस्मुल मफूल है, ना इस्मुल तफसील है, ना सिफत मुशब्बा, ना मस्दर, ना कुछ भी नहीं है। अब होना तो इसने किसी ना किसी के मुतालिक है। जब फिट ना बैठे तो ये वाला टेस्ट फिर ये होगा इनमें से, फिर उस जार मजरूर को आप या हाल बनाएंगे या सिफत बनाएंगे, क्योंकि अब ये किसी के मुतालिक नहीं हो रहा था, लिहाजा हमने इसे नकरा के लिए सिफत बना दिया कि ऐसे सरदार जो उसकी कौम से थे। और ये बार बार आएगा कुरान में, बार बार आएगा, इसलिए मैंने इस पे थोड़ा सा टाइम लगा दिया आपके लिए। ये सिफत बन गया मलाउन की, और इसका तर्जुमा आप करेंगे ऐसे सरदार जो उसकी कौम से थे। अब थे इसलिए कर रहे हैं कि माजी की बात कर रहे हैं, उसकी कौम से हैं, ऐसे सरदार जो उसकी कौम से, यानी, और इसमें कौमी ही में हा की ज़मीर जो है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ ही जा रही है।